اب تک کی کہانی میں آج بات کریں گے کراچی کی اس خوبصورت اسٹریٹ کے بارے میں جہاں تقریباً 12 بلڈنگز موجود تھیں۔ امپریس مارکیٹ سے شروع ہونے والی یہ بلڈنگ ڈینسو ہال سے ہوتی ہوئی کسٹم ہاؤس پر ختم ہو جاتی۔ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بعد سے امپریس مارکیٹ کے گرد تجاوزات ختم کرائی گئی۔ اس کے بعد تمام تر پرانی بلڈنگز کی دیواروں کی صفائی کروائی گئی اور کراچی کی پرانی خوبصورتی کو واپس لانے کے لیے کاوشیں شروع کی گئیں۔ دیکھیے، یہ جو راہگزر ہم نے بنائی ہے یہ ایک خواب تھا جس کے تحت یہ بنائی گئی، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ کراچی کی گلوری کو واپس لے کے آئیں، تو ہمارے جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے بہت سے آرکیٹیکٹس اور پلانرز کو بلایا، تو مجھے بھی بلایا گیا۔ تو میں نے کہا صاحب اگر گلوری واپس لانی ہے تو پہلے تو ہم ساری تاریخی عمارتوں کو بچائیں۔ تو انہوں نے کہا کیسے کیا جائے؟ میں نے کہا یوں ہے کہ ایک میرا خواب تھا کہ اگر میں کے پی ٹی سے چلوں، پیدل چلتے میں ایمپریس مارکیٹ پہنچ جاؤں، تو وہ مجھے رستہ بنانا ہے۔ انہوں نے ایگری کر لیا، میں نے وہ رستہ جو ہے وہ مارک کر کے اپروول کروا لیا اور اس کو پھر نوٹیفائی کر دیا گیا۔ ساتھ ساتھ امپریس مارکیٹ سے لے کر کسٹم ہاؤس تک راہداری بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ ہیریٹیج فاؤنڈیشن نامی این جی او نے اس عمل کی تکمیل کے لیے سندھ حکومت سے معاونت حاصل کی، اور چونکہ حکومت جو تھی وہ ان کے پاس شاید فنڈز نہیں تھے، وہ نہیں کر رہے، تو پھر ہیریٹیج فاؤنڈیشن نے سوچا کہ ہم خود ہی اس کو بنا دیں۔ تو ابھی جو انویسٹمنٹ ہوئی وہ ساری ہماری ہے کہ یہاں پہ تقریباً 12 بلڈنگز ہیں جو کہ تاریخی عمارات ہیں جو کہ نوٹیفائڈ ہیں، اور آج سے 2 سال پہلے آپ کو تو شاید یاد بھی ہو شاید کہ ہم یہاں پہ ہر اتوار کو بیٹھتے تھے اور ہم نے ساری یہاں کی 12 عمارتوں کو باقاعدہ اسکرب کیا اور دھویا، اور بہت سے میرے ساتھ شہری کراچی کے موجود تھے اور ینگ بچے بھی ہوتے تھے، اسٹوڈنٹس جو ہیں یونیورسٹی کے، اور بلکہ 1-2 ڈپلومیٹس بھی آتے رہے، کمسٹر صاحب بھی تشریف لائے، تو ہم نے باقاعدہ اس کی اسکربنگ کی تھی، جس وجہ سے ان کی حالت ذرا سی بہتر ہو گئی تھی۔ لیکن چونکہ ان کے اوپر بے انتہا کیبلز اور کیا غلیظ چیزیں لگی ہوئی تھیں، تو لہٰذا ان کی شکل نظر نہیں آتی تھی۔ لیکن اب جب ہم نے یہ راہگزر کا کام شروع کیا تو پھر ہم نے وہ سارا کچھ وہ ہٹوا دیا اور یہ سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن سب سے پہلے نظر پڑی ڈینسو ہال کی اجڑی لائبریری پر، جہاں باہر تختی پر لکھا ہوا تھا پروٹیکٹڈ بائی گورنمنٹ آف سندھ، لیکن اندر کتابیں ناپید تھیں اور بلڈنگ کے باہر ایک اچھا سا منظر نظر آیا کہ راہداری بنائی جا رہی ہے اور جگہ جگہ زمین پر تاریخی عمارتوں کے نقش و نگار بنے نظر آتے ہیں۔ یہاں کی ایک خوبصورت شکل بنانے میں جن خاتون کا ہاتھ ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ سارا پیسہ ان کی این جی او ہیریٹیج فاؤنڈیشن نے خرچ کیا ہے اور یہاں حکومت کی طرف سے اب تک کوئی فنڈ نہیں دیا گیا۔ بڑی بڑی بلڈنگز ہمارے پاس بڑی کم ہیں کراچی شہر میں، کیونکہ ہم ہوتے تھے بمبئی پریزیڈنسی کے اندر، تو انگریز نے جب چیزیں بڑی بڑی جو بنائیں وہ زیادہ تر بمبئی میں بنائیں، ہے نا۔ یہاں پر بہت کم آپ کو نظر آتی ہیں، جیسے ہمارا سندھ ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے، یا اسمبلی کی بلڈنگ دیکھ لو، یا گورنر ہاؤس کو دیکھ لو، مطلب یہ تھوڑی ہیں کمپیریٹیولی۔ لیکن جو زیادہ ہمارا جو خزانہ ہے وہ یہ گلیوں میں ہے، جس کو کہ ہم بیسیکلی مرکنٹائل بلڈنگز کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بڑی خوبصورت ہیں کیونکہ ان کے اندر آرچز بھی ہیں، اس کے اندر پیرامڈس بھی ہیں، اس کے اندر بیچ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے کاو کر کے لگائی ہوئی ہیں۔ جہاں لوگوں نے کچھ ایشوز اٹھائے کہ بانسوں کی مدد سے یہاں بننے والے واش رومز میں قبلہ رخ کی بے حرمتی کی گئی ہے، اور لیڈیز اور جینٹس واش رومز کے درمیانی دیواریں جو بانس ہیں ان میں بھی کافی خلا ہے اور بے پردگی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ بات خوش آئین ہے کہ کراچی کی خوبصورتی بحال کرنے کے لیے یہ اقدام اچھا ہے۔ یہاں زمین پر لگائی جانے والی تمام ٹائلز ٹھٹا کی ہنرمند خواتین نے مٹی سے تیار کی ہیں، اور جہاں بیٹھے ہیں دس از دا ہسٹورک کور آف دا سٹی، یہ وہی ہے جو پرانا سب سے قدیم علاقہ شہر کراچی کا ہے۔ اچھا، لائبریری کا جناب ایسا ہے کہ لائبریری کا نام ہے ڈینسو ہال لائبریری اینڈ ریڈنگ روم، اور یہ 1886 کی میرا خیال ہے، مجھے اب یاد کی بلڈنگ ہے، اور یہ یہاں پہ ایک انجینئر تھے میونسپیلٹی انجینئر کال جیمز اسٹریخن، یہ انہوں نے ڈیزائن کی تھی، جنہوں نے کہ میری ویدر ٹاور بھی ڈیزائن کیا، ایمپریس مارکیٹ کو بھی ڈیزائن کیا، سندھ مدرسے کو بھی ڈیزائن کیا، یہ جو ہے ہمارا ڈی جے سائنس کالج اس کو بھی کیا۔ تو انہوں نے بڑی بہت ہی امپریسو بلڈنگ جو ہے وہ ڈیزائن کی تھی، اور یہ تمام جو ہے یہ گزری کے پتھر سے بنا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کے کیپٹلز دیکھیں جو کہ کالم کے اوپر جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی بہترین طریقے سے ان کو کیا گیا ہے، اور یہ سارے کورنتھین کیپٹلز ہیں۔ اور اب یہ ہمارا ارادہ ہے، اس میں ہم نے روٹری کے ساتھ ہم ایک پارٹنرشپ کر رہے ہیں، جس میں اس کو باقاعدہ دوبارہ سے لائبریری کے طور پہ استعمال کیا جائے گا، اور یہ میری بڑی خواہش ہے کہ کراچی کی چیزوں کے لیے مخصوص ہو، سو بیکم اے کراچی ای لائبریری، تاکہ جو کراچی کے بارے میں معلومات ہیں وہ ساری ہم الیکٹرانکلی یہاں پہ ضرور جمع کر دیں۔
मगर इसके अलावा यहाँ किताबें भी होंगी। यहाँ ये आप देख रहे हैं इलाका ऐसा है कि यहाँ पे हर तरह के लोग बसते हैं, पुरानी कम्युनिटीज़ भी यहाँ पर हैं और यहाँ पे बच्चे भी बहुत हैं जो नज़र तो नहीं आते मगर आगे गलियों में हैं, तो ये बहुत उनके लिए फ़ायदेमंद जगह बन जाएगी। राहदारी में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे ये वो जगह ही नहीं जहाँ हर तरफ कचरा, गंदगी, गुटके, मावे की पिचकारियों के निशानात थे।